नावल सुनहरी धूप, राइटर उम्मे मरियम। वो 3 दिन की दुल्हन छत पर अकेली खड़ी थी। उसके लंबे और घने बाल कमर तक आए हुए थे। चेहरे और गर्दन पर लंबी खरोंचें थीं, जिनसे रिसने वाला खून वहीं जमकर खरुन की शक्ल इख्तियार कर गया था। वो बेख्याल से आगे बढ़ी और मुंडेर से लगी जाली के साथ आ रुकी। अब निगाह के सामने हल चले हुए खेत थे। हवा अचानक तेज हुई तो सामने शहर जाने वाली तारकोल की सड़क पर गर्दो गुबार बगोलों की सूरत उड़ता नजर आने लगा। घर की चारदीवारी के बाहर मवेशी बंधे थे। हल चले खेत में एक आदमी बगल में कपड़े की पोटली दबाए बीज बो रहा था, जबकि सफेद लिबास में मलबूस एक कदावर शख्स मुंडेर पर खड़ा हाथ उठाकर बीज बोते आदमी से बात कर रहा था। वो कदावर शख्स उस छत पर खड़ी दुल्हन का शौहर था। लड़की की निगाह उस पर पड़ी तो एकदम उसका दिल भर आया और जहन पर जैसे कोई हैजान तारी हो गया। वो एकदम चीखी और चीखती चली गई थी। मुंडेर पर खड़े आदमी ने कदरे चौंकते हुए पलट कर देखा। कुछ देर छत पर खड़ी रोती लड़की को घूरा, फिर तेज तेज चलता हवेली की जानिब आने लगा और हवेली में दाखिल होकर दौड़ता हुआ लम्हों में वो आदमी छत पर उसके रूबरू था। उबैर, क्या तकलीफ है तुम्हें? हाँ बोलो। उसने करीब आते ही उसका बाजू कोहनी से पकड़कर जोरदार झटका दिया था। वो जैसे होश में आ गई और आंसुओं से जलथल आंखों से उसे तकने लगी। क्यों पागल हो रही हो? कैसा लहजा था? कड़ा, बेजार और संगीन। हालांकि कभी यही लहजा शहर टपकाता था। ज्यादा पुरानी बात भी नहीं थी। नीचे चलो, अब अगर मुझे छत पर नजर आई तो टांगे तोड़कर रख दूंगा। जारहाना अंदाज में उसे धक्का देकर सीढ़ियों की जानिब लाने वाला वो तल्खी से बोला। उसके चेहरे पर कोई नरमी या मुलायमत नहीं थी। उसामा, उसामा, मेरी बात का यकीन करें। आपसे मेरी पहली शादी है और मैं बाअस्मत हूँ। आपको उसके फलादी हाथ के जन्नाटेदार थप्पड़ ने उसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी। बकवास बंद रखो अपनी। मैंने तुमसे कोई वजाहत नहीं मांगी है, समझी? वो हलक के बल चीखा था। उबैर ने गंग होते हुए फटी आंखों से उसे देखा। वो कुछ नहीं बोल सकी थी। खिड़की का पर्दा हटाकर उसने पटवा किया तो हवा का यख बस्ता झोंका उसके बालों को छूता कमरे में फैल गया। बाहर हर सू बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। बुलंदो वाला पहाड़, सरू का दरख्त, सड़कों के सुरमईपन को भी बर्फ की सफेद चादर ने ढांप रखा था। फिजा में खामोशी और उदासी का रंग गालिब था, या उसे महसूस हो रहा था। कमरे के आतिशदान में आग रोशन थी, मगर उसके अंदर जैसे कोई ग्लेशियर जमा हुआ था। नया ठिकाना, वो नए लोग और उस पर धोखा। वो जितना सोचती उसी कदर मुस्तरिब हो जाती थी। गो के वो इस धोखे और फरेब का कभी हिस्सा नहीं बनी थी, मगर ज़मीर जिंदा हो तो इस्तराब अपनों की बदअमाली पर भी नसीब हुआ करता है। मान उसकी निगाह यकदम एक मंजर पर ठहर गई। कोहर भरी यखबस्ता सुबह के मलगजे उजालों में जैसे एकदम सूरज की सुनहरी किरणें हर सू जगमगाने लगी थीं। वो जो कोई भी था, ट्रैक सूट में सड़क किनारे चलते हुए अचानक गुलाब के कुंज के पास रुक गया था। झुककर गुलाब की अधखिली कली को तोड़ता हुआ वो उस सारे माहौल में एकदम खूबसूरत इजाफे का सबब बन गया था। कुछ मंजर बिलाशुबा अपने अंदर तिलिस्मी कशिश रखते हैं। वो भी बेखुद सी उसी मंजर में खो गई थी। वो अपने ध्यान में था। गुलाब की अधखिली कली हमरा लिए आगे बढ़ गया। वो तब चौंकी जब हंसी की आवाज सुनी। हैरानी से पलटने पर सारा को रूबरू पाके उसके हलक तक कड़वाहट घुल गई थी। बहुत हैंडसम है ना? मोहतरम यहाँ के मशहूर बिजनेसमैन हैं। इस मर्तबा हमारा शिकार यही होगा। सारी मालूमात ले चुकी है मॉम। सीने पर हाथ बांधे सारा बहुत जोश से इत्तला फराहम कर रही थी। उबैर का दिल धक से रह गया। बल्कि अना ने तो इस पर अपने हुस्न जहां सोच के डोरे भी डालने शुरू कर दिए हैं। उबैर ने होंठ भींच लिए और कोशिश की कि चेहरे से कुछ अखज़ न होने पाए। कुछ काम था तुम्हें मुझसे? उसने नरूठेपन की इंतहा कर दी। जबी सारा के चेहरे पर तौहीन के एहसासात से आग भड़क उठी थी। मॉम का मैसेज है तुम्हारे लिए। बस पढ़ाई अब खत्म करो और धंधे में हाथ बटाओ। आजकल वैसे भी बड़ा मंदा चल रहा है। ये तीसरा ठिकाना बदल लिया है मगर कोई शिकार नहीं फंसा। तो ये मेरा मसला नहीं है। उबैर ने किसी कदर नागवारी का इजहार किया। हाँ, तुम्हारा मसला क्यों होगा? तुम तो बस ऐश करने दुनिया में आई हो। बिकाऊ माल तो हम है ना, पैसा बनाने की मशीन। सारा तनफ्फुर से बोलती चली गई, गोया इस गुनाह आलूद जिंदगी का एहसास नदामत बनकर उन्हें भी कचोके लगाता था। तो ना बनो मशीनें। किसने फोर्स किया है? जो कुछ कर रही हो अपनी मर्जी से करती हो। बगैर लगी लिपटी रखे उबैर ने उसे सुनाना शुरू की। सारा को तो जैसे आग लग गई। शट अप, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरी इंसल्ट करने का, समझी? मैं भी तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रही, हकीकत बयान कर रही हूँ। ये अलग बात है कि हकीकत बहुत शर्मनाक है। उबैर के लहजे में ना सिर्फ तासुफ था बल्कि तज़हीक और हकारत भी थी। सारा उसे देखती रह गई।
तुम भी कोई शरीफ ज़ादी नहीं हो, इसी सिस्टम का हिस्सा हो। वो चीख पड़ी थी। उबैर का चेहरा धुआं-धुआं होकर रह गया। यही बदनसीबी है मेरी, मगर याद रखना, मैं तुम्हारी तरह इस गंदगी में नहीं रहूँगी। उबैर ने खुद पुरसुकून रहते हुए भी सारा को आग लगा दी थी। गुस्से में बेकाबू होती वो उस पर झपट पड़ी थी। अगले लम्हे दोनों गुत्थम-गुत्था हो चुकी थीं। उनकी चीखों, कोसलों की आवाज़ पर दूसरे कमरे से मॉम, अना और ऐना दौड़ती हुई वहाँ पहुँची थीं। उन्हें एक दूसरे को नोचते, कसोटते और गालियाँ देते देखकर मॉम को सही मायनों में धचका लगा था। उन्होंने ऐना और अना के साथ मिलकर बामुश्किल दोनों को एक दूसरे से छुड़ाया। मॉम, अना और ऐना को उसे वहाँ से ले जाने का इशारा करके उबैर को घूरने लगी, जिसके बाल खुलकर बिखर चुके थे, चेहरा सुर्ख और आंखों में आंसू थे। ये सब क्या है उबैर? उनका लहजा बेहद संगीनी लिए हुए था। उबैर ने महज उन्हें घूरने पर इत्तेफा किया और बिखरे बालों को समेटकर बैंड में जकड़ने लगी। मॉम को उसकी इस हरकत में सरासर अपनी तौहीन महसूस हुई थी। ये लड़की शुरू से ही अपने अंदाज़ो अतवार के बायस उन्हें ख़ाइफ़ करती रही थी। जब भी उन्होंने उसके लिए अपने मख़सूस तरीक़ाकार को बदला था, वो बहुत ज़ीरक और जहाँ-दीदा थी। उबैर जैसी सरकश घोड़ी को उन्होंने चाबुक से नहीं, प्यार की थपकी से काबू किया था, मगर फिर भी उसके तेवर तीखे और अंदाज़ नख़वत से भरा हुआ रहता था। वो इनमें से किसी से भी घुली-मिली नहीं थी। उसने हमेशा अपनी अलग दुनिया बसाई थी। वो पढ़ना चाहती थी, मॉम ने पाबंदी नहीं लगाई, मगर आए दिन बदलने वाले ठिकानों की वजह से उन्होंने बड़ी मुश्किल से सही मगर उसकी ज़िद के आगे हार कर ही हॉस्टल में छोड़ा था। वो उन्हें हॉस्टल में नहीं आने देती थी। वो अपने हल्का अहबाब में उन्हें मिलवाने से क्यों गुरेज़ा थी? वो जानती थी, उसका बस चलता तो शायद वो छुट्टियों में भी उनके पास ना आती। क्या पूछा है तुमसे उबैर? अब की मर्तबा उन्होंने उसे डाँटा था। बेहतर होगा अब सारा से पूछ लें। गर्दन पर पड़ने वाली सारा के नाखूनों की खराशों को दुपट्टे से सहलाते हुए उसने तल्ख़ी से जवाब दिया, मैं तुम्हारी ज़ुबान से सुनना चाहती हूँ। उन्होंने बरहमी से जवाब दिया तो उबैर ने होंठ भींच लिए, जबकि वो हनूज़ मुंतज़िर निगाहों से उसे तक रही थीं। उबैर को नाचार ज़ुबान खोलना पड़ी। उसके मुख्तसर-तरीन जवाब पर उन्होंने पुरसोच अंदाज़ में हुनकारा भरा। तुम्हें इतना गुस्सा किस बात को सुनकर आया? पढ़ाई छोड़ने पर या धंधे में हाथ बटाने पर? सवाल ऐसा था कि उबैर की गुलाबी रंगत कुछ और भी दहकर अंगारा होने लगी। मॉम, आप जानती हैं, मुझे आपका ये तरीक़ाकार पसंद नहीं है। वो किसी कदर बेबसी से बोली तो उन्होंने महज सर को असबात में जुम्बिश दी। फिर ये कि मैं आपके साथ शामिल नहीं होना चाहती। इसे मेरी ज़िद समझें या फिर इल्तिजा। अब की बार उसका लहजा मज़ीद मज़बूत और दो टोक था। उसके चेहरे पर ठहरी मॉम की पुरसोच निगाहों में तफक्कुर भी उतर आया। इसके बावजूद कि ये मुआशरा तुम्हें तुम्हारी इस पाकी समेत कबूल नहीं करेगा, तुम पर इस घराने की औरत का लेबल लग चुका है उबैर। ना करे, मगर मैं मजबूरी में भी गुनाह का रास्ता इख्तियार नहीं करूँगी। वो फिर इसी कतियत से कह गई। फिर क्या करोगी? खुदकुशी? अब कि उनके लहजे में सिर्फ झंझलाहट नहीं थी, तंज़ भी था। मॉम, बेहतर होगा आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, खुदा बेहतर रास्ता निकालेगा। मॉम कुछ देर उसे तकती रहीं, फिर खामोशी से उठकर चली गईं। मॉम लुब्ना फरीदा बेगम वालिदैन की ढेर औलाद में उनका नंबर आखिरी था, और ऐसे बच्चे या तो बहुत ज़्यादा तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं या फिर तवज्जो मोहब्बत में भी उनका नंबर आखिर में ही आता है। उनके साथ दूसरा मामला हुआ था। जूते, कपड़े, यहाँ तक कि किताबें तक उन्हें हमेशा बड़े भाई-बहनों की इस्तेमाल शुदा ही मिली थीं। महदूद आमदनी में इतने बड़े कुंबे की कफ़ालत और बेशुमार अखराजात, कोई एक भी तो ऐसी ख्वाहिश नहीं थी जो दिल ने कही हो और वो पूरी भी हो गई हो। ये मोहब्बत, तवज्जो में कमी और ख्वाहिशात की बेमायगी और तिश्नगी उनके अंदर कैसी बागी सोचें और ख़यालात जन्म दे चुकी हैं, वालिदैन को अंदाज़ा ही ना हो सका, और वो ब्याह कर अगले घर सुधार गईं, जो वालिदैन के घर से मुख्तलिफ हालात में हरगिज़ नहीं था। वहाँ भी ज़िंदगी का ढब वैसा ही था, जिससे छुटकारे की वो हमेशा मुतमन्नी रही थीं। मगर छुटकारा ही नहीं था, तो उन्होंने हालात को खुद अपने बलबूते पर बदलने की ठान ली। बगावत तब्दीली का सबसे मौसर हथियार साबित हुआ करती है। खूबसूरती पास थी, नाज़ो अदा से आरास्ता हुस्न सज संवर कर मैदान में उतरा तो कदरदानों की कमी ना हुई। दुनिया में ऐसे मर्दों की कमी नहीं, जिन्हें औरत इशारा करे तो कदमों में लौटने और शराफत के जामे से बाहर आने में देर नहीं लगाते। ऐसे लोगों को अपना वक्त रंगीन करना होता और उनकी मुट्ठी और जेब गर्म हो जाती। ये मर्द खानदान में भी होते हैं, अजीज़ व अकारब में भी मिलते हैं और गली मोहल्ले में भी पाए जाते हैं, जो वक्त और हालात के मुताबिक सहूलत से मतलब निकालना खूब जानते हैं। कहते हैं गुनाह खुशबू की तरह होता है, फैलने से रोका नहीं जा सकता। उनके ससुरालियों में पहले चेमगोइयाँ हुई, फिर मुंह पर खुलकर झगड़े हुए, मगर शर्मिंदा होने वालों में होती तो ये सब करती क्यों? शौहर ने नाम नहाद शराफत का इजहार तलाक की सूरत में किया और बच्चियों को भी माँ के सपुर्द कर दिया।
फरीदा बेगम ने ससुराल से जो जमा पूंजी समेटी वो यही 4 बेटियां थीं, जो शक्ल सूरत में उन्हीं पर थीं और उनके मुस्तकबिल और ऐशो इशरत का बेहतरीन ज़रिया थीं। जब तक वो खुद जवान और खूबसूरत रहीं, तब तक उन्हें सराहने वालों की कमी नहीं रही। इन्हीं में से मस्कीन सूरत आदमी से निकाह करके उन्होंने अपने ऊपर से तलाक याफ्ता का लेबल भी उतार फेंका और मुआशरे में बज़ाहिर इज़्ज़त से जीने लगीं। बेटियां उन्हीं की तरह थीं, तरहदार, हसीन और अदाओं के हथियारों से लैस। राह चलतों को भी मिनटों में असीर करना उनके बाएं हाथ का खेल था। गो कि उनकी तरबियत ही इस नहज पर नहीं हुई थी, उन्होंने आँख खोलते ही अपने घर का माहौल भी यही दिखा था। बस ये एक उबैर थी जिसके मिजाज और फितरत की नेकी और रास्ती ने उन्हें परेशान करके रख दिया था। वो ये भी जानती थी मुआशरे में इन्हें इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता। जब भी कुछ सालों से उन्होंने अंदाज़ बदल लिया था। मुहज़्ज़ब और ख़ानदानी होने का बहरूप भरा और अपनी पुश्त पर चंद ताकतवर हाथों की शह पर बहुत इत्मीनान से अपना खेल खेलने लगीं। अमीर दौलतमंद लोगों में किसी न किसी बेटी का रिश्ता तय करतीं, ब्याह होता और समझदार बेटी मौका मिलने पर वहाँ से सब कुछ समेट लाती और फिर लुटने वालों को उनका निशान तक भी न मिल पाता। सिर्फ यही नहीं, जो शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, वो रात के अंधेरे में लड़की को अपने ठिकाने पर ले जाते थे। ये काम बहुत राजदारी से कई सालों से जारी थे। जिन्हें खबर थी वो इस राज को अफ़शा नहीं करते थे। अगर कभी वो फंसी भी तो उनके तल्लुकात काम आए और वो साफ बच निकलती थी। छोटी बीबी, आपको बेगम साहिबा याद कर रही हैं। वो अपना बैग तैयार कर रही थी जब मुलाजमा दस्तक देकर अंदर आई। उसकी सभी पेशानी पर शिकने सी नमूदार हुईं। तुम जाओ, आती हूँ मैं। मुलाजमा को भेजकर वो उलझन ज़दा मुतफक्कर सी बैठी रही। क्यों बुलवाया होगा मॉम ने? गो कि अभी उसकी छुट्टियां बाकी थीं, मगर वो चंद दिन में ही यहाँ के माहौल से घबरा गई थी। बस न चलता था उड़ कर वापस हॉस्टल पहुंच जाए। उसने गीले बाल तौलिए की कैद से आज़ाद किए, उन्हें सुलझाया, फिर दुपट्टा ढंग से ओढ़ती उनके कमरे की जानिब चली आई। यस, कम इन। उसकी दस्तक के जवाब में मॉम की मगरूर सी आवाज़ उभरी थी। उन्हें देखकर अब कोई ये यकीन नहीं कर सकता था कि वो मामूली तालीम याफ्ता गुर्बत में पलकर जवान होने वाली वही फरीदा है जो कभी एक आम सी लड़की थी। अब तो उनके रंग ढंग ही बदल गए थे। बैठो। उसे अंदर दाखिल होते देखकर वो जो सेल फोन पर किसी से बहुत बेतकल्लुफाना गुफ्तगू में मसरूफ थी, अलविदाई कलमात अदा करके उसकी सिमत मुतवज्जो होते हुए बोली, आपने बुलवाया था? गो कि वो उसकी सगी माँ थी, मगर उबैर ने कभी उनके लिए अपने दिल में कोई जज्बा महसूस नहीं किया था। इसकी वजह वाज़ेह थी। उसे उनके अंदाज़ो अतवार से ही नहीं, उनकी गुनाह आलूद ज़िंदगी से भी नफ़रत थी। वो उनसे शाकी थी कि उन्होंने अपने साथ-साथ अपनी औलाद की भी आक़िबत तबाह कर डाली थी। एक्चुअली यहाँ एक फैमिली ने हमें अपने पोते की बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया है। ऐसा है कि तुम आज शाम की इस तकरीब के लिए अना के साथ जाकर अपना पार्टी वियर ले आओ। मगर मैं वहाँ जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इंटरेस्टेड ना होना एक अलग बात है और किसी काम को करना एक यकसर अलग बात। तुम वहाँ जा रही हो, इट्स माई ऑर्डर, ओके? अब वही करो जो मैंने कहा है। उनके लहजे में वाज़ेह हुक्म था। उबैर कुछ देर होंठ बींचे खामोश खड़ी रही, फिर एक झटके से पलटकर वहाँ से चली गई। वो अना के साथ मार्केट नहीं गई थी। उसका ख्याल था कि मॉम एक तूफ़ान उठाएंगी, मगर उसके बरक्स उनकी खामोशी पर उसे हैरत ने आन लिया था। ये हैरत उस वक़्त इज़्तिराब और शदीद तअस्सुफ़ में ढल गई, जब शाम में मॉम ने उसका ड्रेस लाकर उसके पास रख दिया था। तुम्हारे पास सिर्फ़ आधा घंटा है उबैर, और सुनो, आज से तुम्हारी पढ़ाई का सिलसिला भी ख़त्म। तुम हमारे साथ काम में शामिल हो रही हो। सारा की बात गलत नहीं है। मैंने तुमसे ये इम्तियाज़ी सलूक करके तुम्हें ज़्यादा सर चढ़ा लिया है। बस बहुत हो चुके ये लाड वग़ैरह, मगर मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। ये बात आप भी सुन लें। उसने तैश में आते हुए कपड़े उठाकर फेंक दिए। मॉम ने जवाबन उसे सर्द नज़रों से कुछ देर होंठ भींच कर देखा था। फिर जब वो बोली तो उनका लहजा सख्त था। एसपी दिलबर चट्टा को जानती हो, जो पिछले हफ्ते ऐना की बर्थडे पार्टी पर यहाँ आया था? तुम्हें एक नज़र देखकर ही तुम पर मर मिटा, मगर मैंने उसको इनकार कर दिया था। तो वजह यही थी कि मैं तुम्हें हर्ट करना चाहती थी, ना ही एकदम से इस रास्ते पर डाल देना। मैंने तुम्हारे लिए साफ सुथरा रास्ता चुना है। याद रखो, अगर तुमने अब फिर अकड़ दिखाने की कोशिश की तो मैं आज रात ही चट्टा को यहाँ बुलवा लूंगी। एक रात के वो मुझे कम अज़ कम भी 50,000 हंस के दे सकता है, मगर मैं ये सौदा सिर्फ एक रात का नहीं करूंगी। उनके लहजे की संगीनी ने उबैर के हवास सलब कर दिए थे और चेहरा बिल्कुल फक कर डाला। निगाह के सामने 60-65 साला दिलबर चट्टा घूम गया, जिसकी आंखों में वहशत खबासत थी। उबैर से चंद मिनट उसका सामना मुहाल हुआ था। बगावत, सरकशी और तनफ्फुर के जज्बात खौफ की चादर में जा छुपे। उसकी जगह लाचारी और बेबसी ने ले ली। वो लड़खड़ाते कदमों से पलटी तो मॉम का लाया हुआ ड्रेस उसके हाथ में था और आंखों में बेतहाशा नमी। बहुत जबरदस्त अरेंजमेंट थी। घास, पेड़ पौधों को जर्द सफेद रोशनी ने बहुत दिलफरेब खूबसूरत तासर अता किया था।
दिलकश खुशबुएं माहौल का हिस्सा बनी हुई थीं। एक साइड पर खाने की टेबल्स तरतीब से लगी हुई थीं। वसी रकबे पर फैला लॉन और सफ़ेद संगमरमर की शान से सर उठाए खूबसूरत रहायशगाह अपने मकीनों के आला ज़ौक़ की गुमास थी। लॉन के सब्ज़ाज़ार पर ही तकरीब का इनेकाद था, जो बहुत आला पैमाने पर किया गया था। रंगो बू का एक सैलाब गोया वहाँ उमड़ आया था। वो ऐसी तकरीबात की मुश्ताक थी, न आदी, जब भी उसने अपने लिए वो कोना मुंतखब किया था, जो कदरे अलग-थलग था। लातादाद बरकी कुमकुमों की रोशनी वहां तक आते आते इतनी मान पड़ जाती थी कि बहुत कुछ वाजे दिखाई भी न देता था। उसने माहौल से फरार की खातिर ही सर उठाकर आसमान को उदास और मुजमहिल नजरों से देखा, गोया अल्लाह से अपनी माँ के सलूक की शिकायत कर रही हो। आसमान पर बादल छाए हुए थे, जबी तैरगी महसूस हुई थी। उसने सर फिर से झुका लिया। ऐना, सारा और अना माहौल में पूरी तरह से रची बसी हुई थी। यकीनन इनका वहां पहले से तारुफ था, जबी बेतकल्लुफ़ी से घूम फिर रही थीं। ऐसा ना भी होता वो तब भी खुद को उजागर करने और अहमियत पाने की तमाम सलाहियतों से मालामाल थीं। ओह! अच्छा, तो आप मिसेज़ बाजवा की साहबज़ादी हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया। वो जो कोई भी था अना से हमकलाम था। जवाबन वो तफ़ाखुराना अंदाज़ में हँसी तो गोया फ़िज़ा में घंटियाँ सी बज उठीं। उबैर ने चौंक कर देखा और कुछ पल को मुंजमद हो गई थी। वो वही नौजवान था जिसे उसने खिड़की से बाहर सड़क पर गुलाबों के कुंज के पास झुके देखा था और जिसके मुतल्लिक सारा ने अपने इरादे बतलाकर उसे हवास बाख्ता कर दिया था। वो आज उस रोज से भी ज्यादा शानदार और वजीहा लग रहा था। कैसे हैं आप उसामा मलिक साहब? वो मुस्कुराकर गोया हुई। लोग कहते हैं हैंडसम हूँ, डैशिंग हूँ, आप क्या कहती हैं? और अना जवाब में आहिस्तगी से हंसी थी। एक बार फिर समातों में घंटियों की आवाज गूंजी। उसने अपनी जगह पर पहलू बदला था। आगे पेश आने वाली सूरत हाल उसे अभी से बेचैन कर रही थी और वही हुआ था। आज आपको एक खास हस्ती से मिलाना था। माई यंगस्टर सिस्टर उबैर कमाल हसन। अना उसके हमरा उबैर के पास चली आई थी। उबैर के चेहरे पर घबराहट का बड़ा फितरी गलबा छाया था, जिसमें बेबसी के साथ कन्फ्यूजन भी वाज़ेह थी। इन सब रंगों ने मिलकर ही उसकी मासूमियत भरी खूबसूरती को अनोखा और दिलनशीं सा निखार बख्श दिया था। उसामा मलिक ने नीम तारीकी में मोमी शम्मा की मानंद जगमगाती इस वहशत ज़दा हिरनी की तरह नजर आती लड़की को बेहद दिलचस्पी से देखा था। उबैर, ये उसामा मलिक हैं, मलिक साहब के छोटे साहबजादे। बिज़नेस टाइकून हैं जनाब। अना इठलाकर तारुफ का मरहला निभा रही थी। उबैर इस खसूसी तारुफ के पीछे छुपे प्रोग्राम की आलूदगी पेचीदगी के साथ मकरू इरादों को जानती थी। जबी ना निगाह उठाई थी, ना सर, और यूं ही होंठ कुचलती रही थी। और उसामा मलिक की आंखों में इस गुरेज़ां कन्फ्यूज लड़की के लिए दिलचस्पी और पसंदीदगी का अंदाज बढ़ता जा रहा था। आप अना की रियल सिस्टर हैं? उसामा मलिक की निगाहें उसकी उठती गिरती लांबी पलकों पर जम गई थीं। अना उसे उसामा के पास छोड़कर खुद किसी बहाने से वहां से सिरक गई थी और अब उबैर की गोया जान पर बन आई थी। इन निगाहों की वारफतगी ने उसके औसान खता कर दिए थे। उसके लिए दिए अंदाज और जवाब के बावजूद उसामा मलिक उससे गुफ्तगू में मसरूफ रहा था। फिर उसके बाद भी वो जितना कतराई, जितना बची, उसामा मलिक की निगाहों ने उसे हर जगह खोजा था। केक कटने के बाद उसका तारुफ बिलखसूस अपने वालिदैन से कराया था। वो जितनी मुस्तरिब और जुज़बुज़ होती रही थी, ऐना वगैरह उसी कदर मुतमईन नजर आ रही थी। उनका तीर निशाने पर बैठा था। उसामा मलिक एक तगड़ा शिकार था और आराम से फंसने को अज खुद तैयार भी। फिर मॉम की ख्वाहिश और तवक्को के ऐन मुताबिक मिसेज मलिक उसामा का रिश्ता लेकर उनके पास पहुंच गईं और मॉम अपनी सारी खुशी छुपाकर बज़ाहिर हेलो हुज्जत से काम ले रही थी। मुझे तो आपकी सारी बच्चियां ही प्यारी लगी हैं माशाअल्लाह, मगर उसामा की ख्वाहिश उबैर के लिए है। वो रख रखाव वाली खानदानी औरत थी। उनके बात करने के अंदाज में भी बहुत स्वभाव और रवादारी थी। मॉम को क्या एतराज़ हो सकता था? वो खुद हथेली पर सरसों जमाना चाहती थी, मगर ये मामला रसान और तहम्मुल का मुतकाज़ी था। अतावलेपन का मुज़ाहिरा खेल बिगाड़ भी सकता था। जब भी उन्होंने कुछ पसोपेश से काम लिया, कुछ मजबूरियों का रोना रोया, बड़ों को छोड़कर छोटियों का नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह, और बिलाखिर इनको कई चक्कर लगवाने के बाद हाँ कर दी। ये सब कुछ भाला ही भाला हुआ। बात तय होने के बाद उबैर को खबर हुई तो सही मानों में उसके हवासों पर बिजली सी गिर पड़ी थी। इतने शानदार शख्स को धोखा देने का ख्याल ही बेकरार कर देने को काफ़ी था। वो तिलमिलाती हुई मॉम के पास आकर बरस पड़ी। मैंने आपसे गुज़ारिश की थी मॉम कि मुझे इस खेल से अलग रखिए, और मैंने तुम्हारी इस गुज़ारिश पर कान नहीं धरा। खबरदार जो तुमने कोई फ़िज़ूल हरकत की, वरना याद रखना दूसरा रास्ता हमेशा खुला रहेगा, और महज़ धमकी मत समझना। ये उनका ऐसा हथियार था जिससे वो उसे हमले से कबल ही ज़ख्मी कर दिया करती थी। वो एक बार फिर खुद को लाचार महसूस करने लगी। सिवाय चुप साध लेने के उसके पास कोई चारा नहीं था। सो इसने चुप साध ली। फिलवक्त वो कोई फैसला करने से कासिर रही थी।
وہ دن بھی آ ہی گیا جب وہ بیاہ کر اسامہ کے ہمراہ اس کے ویل فرنشڈ گھر میں آ گئی تھی۔ مسز ملک نے بیٹے کے لیے دل کھول کر پیسہ خرچ کیا۔ وہ جوڑا جو اسے نکاح کے موقع پر پہنایا گیا تھا کم و بیش 1 لاکھ کی مالیت کا تھا۔ لوگ اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، مگر عبیر کا دل اس ڈرامے پر سسکتا رہا تھا۔ وہ عجیب سی بے کسی اور لاچاری میں مبتلا رہی تھی۔ کتنی بار چاہا اسامہ سے ساری حقیقت کہہ دے، مگر ایک عجیب سے خوف نے اس کی زبان کو سلب کر دیا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی اور یہ دن آ گیا تھا۔ موم کے علاوہ سارا، انا اور اینا نے بھی اسے خوب پٹیاں پڑھائی تھیں۔ کسی کو الو بنا کر مطلب نکالنے کے تیر بہدف طریقے سکھائے گئے تھے۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی انہیں دیکھتی رہی تھی۔ بس کچھ دن ہیں، پھر اس کے بعد تو تم سے بھی پارسائی اور معصومیت کا ٹیگ اتر جائے گا، پھر تم پر بھی بدکرداری کا ٹھپا لگ جائے گا۔ میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے والا کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ عبیر بیگم پھر تمہیں کیسے معاف کر دیتی؟ آج کے بعد تم ہمیں حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھ سکو گی، نہ ہی ہم پر انگلی اٹھا سکو گی۔ تم میں اور ہم میں آج کے بعد کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس کی رخصتی کے وقت سارا نے اسے گلے ملنے کے بہانے نزدیک آ کر اتنی حقارت اور تنفر سے کہا تھا کہ وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اترے آنسو تک ٹھٹر گئے تھے۔ سارا اس قدر منتقم مزاج ہوگی یہ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ حسن افسردہ ہو تو اس کی کشش اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ مجھے بہت الگ اور خاص لگی تھی جب بھی مما کے سامنے میں نے آپ کا نام رکھا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر دور تک چلی گئی تھی کہ اسامہ کب کمرے میں آیا اسے خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ جب بھی وہ بہت بری طرح سے ہڑبڑا گئی تھی، اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے اسامہ مسکرایا تھا۔ پھر اس کا حنائی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر آہستگی سے دبایا۔ بہت خاموش بلکہ اداس ہیں، کیا آپ کو مجھ سے تعلق استوار ہونے کی خوشی نہیں ہے؟ اس نے گھبرا کر پلکیں اٹھائی تھیں۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، انداز میں بے تحاشا شرارت بھری ہوئی تھی، گویا مقصد اس کی توجہ حاصل کرنا تھا کسی بھی طریقے سے، اور وہ اس میں کامیابی حاصل کر کے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ عبیر بری طرح سے جھنپی تھی، پلکیں شرمگی انداز میں لرز کر جھک گئیں۔ وقتی طور پر صحیح، مگر وہ اس اضطرابی کیفیت سے نکل آئی تھی جس کا شکار تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بھاری بھرکم لہجے میں کی گئی تعریف پر عبیر کا دل اپنی دھڑکنیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ رونمائی کا گفٹ، جڑاؤ کنگن پہناتے اسامہ نے بہت ملائمت سے اسے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ اس ایک رات کا میں نے بہت شدت سے انتظار کیا تھا عبیر، تم جانتی ہو، جب سے تمہیں دیکھا تھا میں نے صحیح معنوں سے میری نیندیں اڑ گئی تھیں۔ اسامہ کا لہجہ جذبات کی شدتوں سے چور تھا اور دھیما ہوتا بالآخر سرگوشی میں ڈھل گیا تھا۔ عبیر کی آنکھیں جانے کس جذبے کے تحت بھر آئی تھیں، بھلا وہ اتنی عزت افزائی اور محبت کے لائق کہاں تھی؟ کیوں رو رہی ہو؟ اسامہ نے اس کے آنسوؤں کی نمی کو محسوس کر کے بے چینی سے سوال کیا تھا۔ عبیر نے نگاہ بھر کے اسے دیکھا۔ سیاہ شیروانی میں وہ ہمیشہ سے کہیں بڑھ کر شاندار اور خوبرو نظر آ رہا تھا۔ وہ آنسوؤں کی وجہ پوچھ رہا تھا اور وجہ بتلانے لائق نہیں تھی۔ اس نے ہونٹوں کو باہم بھینچ لیا تھا اور رات دھیرے دھیرے بھیگتی چلی گئی تھی۔ اگلے دن اسامہ نے اس کا تعارف عبدالعلی اور زارا سے کرایا تھا، جو اس کے بڑے بھائی کی اولاد تھے۔ بڑے بھائی شیراز ملک اور ان کی وائف کی روڈ ایکسیڈنٹ میں 2 سال قبل وفات ہو گئی تھی۔ تب اسامہ نے دونوں بچوں کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا۔ میں چاہتا ہوں عبیر تم ان بچوں کی ماں کا کردار ادا کرو، ان سے ویسے ہی محبت کرو جیسے کوئی ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے، کرو گی نا؟ اور عبیر نے پوری آمادگی کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ اس ایک رات میں ہی وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اسامہ کو دھوکہ نہیں دے گی، چاہے موم اسے کتنا ہی اکسائیں۔ وہ اسامہ کو خود مناسب الفاظ میں اپنی صفائی پیش کر سکتی تھی، وہ اسے درخواست کر سکتی تھی وہ اسے ان غلط لوگوں سے بچا لے۔ صبح نماز کے بعد دعا میں بھی اس نے رب کریم سے یہی التجا کی تھی، اور اسے پورا یقین تھا خدا اس کی فریاد کو رد نہیں کرے گا۔ اپنے راستوں پر چلنے والوں کا وہ خود مددگار ہو جایا کرتا ہے۔ بلا شبہ رسم کے مطابق اسامہ اسے موم کی طرف ملوانے کو لایا تو اس کے انداز میں واضح بے دلی تھی۔ موم نے اسے نگاہوں ہی نگاہوں میں کچھ سوال کیے تھے، مگر وہ نظریں چرا گئی تھی اور موم اتنی جزبز ہوئی کہ اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئی جب بھی انہوں نے بہانے سے اسے وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ عبیر بیٹا دیکھنا ذرا، اینا نے ابھی تک چائے کیوں تیار نہیں کرائی؟ وہ جانتی تھی بات بنتی نہ دیکھ کر انہوں نے اسے سمجھدار اور عیار بیٹیوں کے نرغے میں دیا ہے جو لازماً اس سے اصل بات اگلوائیں۔ جب بھی وہ کسی قدر ڈسٹرب ہوئی تھی، اسامہ کے سامنے انکار کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی، اس لیے اٹھ کر باہر تو آ گئی مگر اینا کے پاس جانے کا اس کا قطعی ارادہ نہیں تھا۔ مگر وہ سب تو جیسے اس کی طاق میں تھی، اسے باہر آتے ہی دبوچ کر گویا سوالات کی بچھاڑ کر دی تھی۔ کیا کچھ ہاتھ آ گیا؟ تم نے اس کی جائیداد اور بینک بیلنس وغیرہ کی معلومات لی ہیں؟ اسامہ نے رونمائی میں کیا دیا، وہ ساتھ لے آنا تھا، ظاہر ہے قیمتی چیز ہوگی، زیور بھی کسی بہانے سے اٹھا لاتی، اسی طرح تو کرنا ہوتا ہے، کیا پتہ تم کتنی دیر وہاں ہو۔ وہ لاتعلق بنی ہونٹ بھینچے سلگتی آنکھیں جھکائے کھڑی رہی، گویا تہیہ کر لیا تھا
ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ جبھی سارا کو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ تم ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں کر سکتی، یاد رکھو تم ہر لحاظ سے ہمارے رحم و کرم پر ہو۔ تمہاری حیثیت بہرحال کسی کٹ پتلی سے زیادہ نہیں ہے جس کی ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پارسائی کا ڈرامہ رچانے کی ضرورت نہیں، بس جتنی جلدی ہو سکے اپنا مقصد حاصل کرو۔ ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ اور سنو، کوشش کرنا اس اسامہ سے دور رہنے کی۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے لوٹو تو اس کے بچے کی زنجیر تمہارے قدموں میں پڑ چکی ہو۔ ابارشن وغیرہ کے جدید طریقے کے باوجود فگر کا ناس ہو جایا کرتا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سارا نے غصے میں اسے گھورتے ہوئے ٹہکا دیا تھا۔ وہ پتھر کی مورتی کی طرح بے تاثر نظروں سے اسے تکے گئی۔ موم چائے کا کہہ رہی ہیں؟ کچھ دیر بعد وہ بولی تو اس کا لہجہ اس کے چہرے کی طرح سپاٹ تھا، یوں جیسے ان کی کسی بات کو سرے سے سنا ہی نہ ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ ان کی تلملاہٹ دیکھنے کو رکی نہیں تھی۔ پلٹ کر کچن سے نکلی تو اسامہ کو دروازے کے باہر موجود پا کر اسے لگا تھا کسی نے یکلخت زمین اس کے قدموں تلے سے کھینچ لی ہو۔ کون ہو تم؟ میں صرف سچ سننا چاہوں گا۔ یاد رکھنا اگر تم نے غلط بیانی کی تو میں تمہیں زندہ زمین میں بگاڑ سکتا ہوں۔ اس کا چہرہ اسامہ کے سخت ہاتھوں کی بے رحم گرفت میں تھا۔ وہ لہجہ اتنا شفاف و سنگین تھا جبکہ چہرے کے تنے ہوئے عضلات اس کے قہر و غضب کے گواہ تھے۔ عبیر کی تو اسی وقت روح قبض ہو گئی تھی، گویا جب اس نے کچن کے باہر اسامہ کو موجود پایا تھا وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس کے عتاب کا نشانہ بننے کو رہ گئی تھی۔ وہ اسے واپس لے کر آیا تو بیڈ روم میں آنے تک پتہ نہیں کیسے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے رکھے تھے۔ اس کے بعد وہ کوئی وحشی جنونی انسان تھا جو عبیر کے منہ سے آہوں اور کراہوں کی صورت نکلتے سچ پر آپے سے باہر ہوتا اسے تشدد کا نشانہ بناتا رہا تھا۔ عبیر کے دل و دماغ پر مجرمانہ بوجھ دھرا تھا۔ جب بھی اس نے کچھ چھپائے بغیر سب کچھ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا، مگر جب اس نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی تب ہی وہ بفر اٹھا تھا۔ تو یہ پلان تھا تمہارا جس کے تحت تم نے مجھ سے شادی کی، بد کردار عورت؟ اس کا ہاتھ اٹھا تھا تو پھر رکنے میں نہیں آ رہا تھا۔ عبیر پٹتے ہوئے بھی اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ جب بھی وہ کچھ اور غضبناک ہوا تھا، تم نے دھوکہ دیا مجھے، اسامہ ملک کو۔ ہاؤ ڈیئر یو! وہ جیسے توہین سے پاگل ہو رہا تھا۔ نہیں، میں تو آپ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بکواس بند کرو فاحشہ عورت! تم اگر ان کے پلان میں شامل نہ ہوتی تو اس طرح سج دھج کر مجھے الجھانے کیوں آتی؟ اور میں کتنا احمق تھا، کتنی آسانی سے تمہارے جال میں پھنس گیا۔ وہ دانت بھینچ کر گرایا۔ عبیر اس کی وحشت کے آگے سراسیما ہونے لگی۔ وہ کتنی دیر جیسے خود ہی ہونٹ بھینچ کر اور ٹہل کر اپنا غصہ ضبط کرتا رہا تھا، پھر پلٹ کر باہر نکل گیا تھا۔ عبیر وہیں بیٹھ کر سسکنے لگی۔ اس کے ہونٹ کے زیریں کنارے سے خون جاری ہو گیا تھا۔ گردن پر گہری خراشیں تھیں جو اسامہ کے تشدد کا نتیجہ تھیں۔ اس کی یہ سراسیمگی ابھی اس طرح اسے گھیرے ہوئے تھی جب وہ پھر اس کے پاس چلا آیا تھا۔ اٹھو، تم اسی وقت میرے ساتھ چلو، اس نے عبیر کے پاس رک کر اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے ٹھٹکی، پھر سخت و وحشت زدہ سی ہو گئی۔ کہاں؟ آپ کہاں لے کر جائیں گے مجھے؟ کتنا خوف تھا اس کی نگاہوں میں۔ جواب میں اسامہ کی آنکھوں میں صرف قہر نہیں اترا تھا، تضحیک بھی در آئی۔ تم ہو اس قابل کہ میں تمہیں اپنے ارادے بتاؤں؟ ہاں، وہ آنکھیں نکال کر گھرایا۔ وہ عبیر شرم سے گھڑنے لگی۔ پھر وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی اور اگلے چند گھنٹوں میں وہ اس حویلی میں آ گئی تھی جہاں اس کی حیثیت شاید ملازموں سے بھی بدتر تھی، یا پھر کسی قیدی کے جیسی۔ وہ اپنے مستقبل اور سزا کے متعلق فی الحال آگاہ نہیں ہو سکی تھی۔ اسے قسمت سے شکوہ نہیں تھا۔ اکثر والدین کی غلطی کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ تمہارے کرتوتوں کی بہت معمولی سزا ہے۔ میں چاہتا تو تمہیں پولیس کے حوالے بھی کر سکتا تھا، مگر میں بے غیرت نہیں ہوں۔ جیسے بھی صحیح، مگر تم میری بیوی بن چکی ہو۔ اس بھول میں بھی مت رہنا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا تاکہ تم پھر سے گلچھڑے اڑانے لگو۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں تمہیں اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن گزارنے ہیں۔ وہ اسے حویلی کے جس کمرے میں لے کر آیا تھا اس میں زندگی کی ہر سہولت تھی، مگر باہر کی دنیا سے رابطے کو ایک کھڑکی تک نہیں تھی۔ دوسرے لفظوں میں اسے زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔ جو کچھ تم نے کیا اس کے بعد اگر میں تمہیں قتل بھی کر دیتا تو یہ تمہاری گناہ آلود زندگی پر احسان ہوتا، مگر میں تمہارے گندے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا تھا۔ کتنی حقارت تھی ان آنکھوں میں جس میں عبیر نے کبھی اپنی محبت کے سنہرے رنگ اترتے دیکھے تھے۔ اس نے آنسوؤں سے چمکتی آنکھوں کو جھکا لیا۔ اس موقع پر کچھ کہہ کر وہ اس کے غصے کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی، پھر اسے چھوڑ کر خود واپس چلا گیا تھا۔ عبیر کے لیے زندگی جتنی بھی تنگ ہوئی تھی مگر ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ وہ مطمئن تھی خدا کے ہاں اس کی دعائیں مستجاب ٹھہری تھیں اور اسے گناہ سے آلودہ راستوں سے بچا لیا گیا تھا۔ دلہن کہاں ہے؟ اسامہ ابھی آفس سے آ کر بیٹھا ہی تھا جب مسز ملک نے اس کے پاس آ کر حیرانی سے پوچھا۔ اسامہ نے انہیں بھی اس معاملے کی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ وہ اتنا انا پرست تھا کہ سگی ماں کے آگے بھی بیوی کی بدکرداری کو کھول کر نہیں رکھ سکا تھا۔ سبکی کا احساس اسے ہر وقت چوکے لگایا کرتا تھا۔ یہ خیال کہ اسے کتنی آسانی سے ٹریپ کر لیا گیا تھا اسے اکثر جنون سے دوچار کرنے لگتا۔ عبیر کو
گاؤں والی حویلی میں چھوڑنے کے بعد اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے عبیر کی ماں اور بہنوں کو حوالات میں بند کرا دیا تھا۔ اس کا ارادہ ان کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کر کے سخت سزا دلوانے کا تھا، مگر بزنس کے سلسلے میں اسے کچھ دنوں ملک سے باہر جانا پڑا تھا۔ اس کی عجلت اور کوشش کے باوجود یہ ٹور طوالت اختیار کر گیا تھا۔ واپس آنے پر سب سے پہلی اطلاع اسے ان عورتوں کی رہائی اور پھر اس علاقے سے بھی روپوش ہونے کی ملی تو سوائے کفِ افسوس ملنے کے وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ اس کے بعد اسے فوری طور پر عبیر کا خیال آیا تھا، کہیں وہ بھی اپنی شاطرانہ فطرت کی بدولت اس کے ملازموں کو ڈوج دے کر فرار نہ ہو گئی ہو۔ اس خدشے کے پیش نظر اسامہ نے حویلی رابطہ کیا تھا۔ ملازمہ سے بات چیت کر کے عبیر کی طرف سے خیر کی خبر سن کر قدرے اطمینان بھی نصیب ہوا، مگر مما کے سوال نے اسے پھر سے جزبز کر دیا تھا۔ آپ بولتے کیوں نہیں اسامہ؟ میں تو سمجھی تھی آپ عبیر کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہو۔ اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں گئی تو پھر کہاں ہے؟ مسز ملک سوال پر سوال کر رہی تھیں۔ اسامہ کے چہرے کے عضلات تناؤ کا شکار ہو کر رہ گئے۔ مر گئی ہے وہ۔ آپ آئندہ اس کا تذکرہ نہیں کریں گی، اوکے؟ اس نے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ مسز ملک حیران پریشان سی کھڑی رہ گئیں۔ یہاں عبیر کی فیملی کے متعلق بھی عجیب و غریب باتیں سننے کو ملی تھی۔ پولیس ان عورتوں کو پکڑ کر تھانے لے کر گئی تھی۔ مسز ملک اگلے دن صورتحال جاننے کو وہاں پہنچی تو وہاں وہ ملازمہ ملی تھی جو صفائی ستھرائی پر مامور تھی۔ اسی سے مسز ملک کو بس اتنا پتہ چل سکا تھا کہ وہ تینوں لڑکیاں اور ان کی ماں آج صبح ہمیشہ کے لیے وہاں سے جا چکی تھیں۔ تب مسز ملک کی پریشانی گھبراہٹ میں بدل گئی تھی۔ کہاں چلی گئیں؟ مطلب کچھ پتا ہے تمہیں؟ انہوں نے مضطربانہ سوال کیے تھے۔ جواب میں ملازمہ نے رازداری سے ان کے نزدیک ہو کر جو کچھ کہا تھا وہ انہیں پریشان کر گیا تھا۔ ملازمہ کے مطابق بیٹیوں کے ذریعے مالدار لوگوں کو لوٹنا ان کا پیشہ تھا۔ ملازمہ ان سے ہمدردی بھی کرتی رہی تھی۔ آپ کو رشتہ کرنے سے قبل اچھی طرح چھان بین کرنی چاہیے تھی بیگم صاحبہ، مگر وہ لوگ اس طرح کے لگتے تو نہیں تھے۔ تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ انہوں نے اپنے تئیں بات ختم کر دی تھی، مگر بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ پھر یہ بات انہوں نے ملازمہ کے علاوہ دیگر لوگوں کے منہ سے بھی سنی تھی۔ معزز بیگمات باقاعدہ ان سے افسوس کرنے آئی تھیں اور ناکردہ گناہوں کی ایک طویل فہرست عبیر کے خاندان سے منسوب ہوتی چلی گئی تھی۔ مسز ملک اپنے طور پر یہ فیصلہ کر چکی تھیں عبیر کو اسامہ سے طلاق دلوا کر فارغ کرنے کا۔ اس نے نماز کے بعد دعا کو ہاتھ بلند کیے تو پلکوں پر آنسو جگنو بن کر چمکنے لگے تھے۔ یہ جو کچھ ہوا تھا وہ اس پر شاکی نہیں تھی، مگر کبھی کبھی دل بھر آنے سا لگتا تھا۔ یہاں کرنے کو اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور فراغت اسے پاگل بنانے کو کافی تھی۔ تب اس نے اپنی وحشت سے گھبرا کر رب سے لو لگا لی تھی۔ اللہ جو دلوں کے بھید سے آگاہ ہے، وہ تو اس صورت بھی اپنے بندے کا منتظر رہتا ہے اگر وہ گناہ گار ہو۔ وہ تو پھر بے قصور تھی۔ اللہ کی یاد سے دل کو سکون دینا چاہا تو جیسے ہر غم سے آزاد ہو گئی تھی۔ پہلے جو ہر وقت دل کو دھڑکا لگا رہتا تھا اسامہ کے کسی بھی انتہائی فیصلے کا، اب اس سے بھی گویا چھٹکارا مل گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کے سکون میں فرق نہیں آیا۔ ملازمہ جس کے ذمے اس کا کھانا پہنچانا تھا وہ اس کے دروازے کی چابی کی بھی مالک تھی۔ اس نے سکون سے دعا مانگی تھی، پھر منہ پر ہاتھ پھیر کر اٹھتے ہوئے جائے نماز طے کرنے لگی۔ سلیقے سے اوڑھے دوپٹے کے ساتھ اس نے جیسے ہی رخ پھیرا، نواڑی پلنگ کی بیک سے ٹیک لگائے اپنی ہی سمت متوجہ اسامہ کو روبرو پا کے وہ اپنی جگہ جیسے ساکن کھڑی رہ گئی تھی۔ اسامہ نظریں اسی پر جمائے اٹھ کر اس کے نزدیک آ گیا۔ عبیر کی صرف نظریں نہیں جھکیں، دل بھی دھڑک اٹھا۔ بہت اچھا کر رہی ہو، خدا سے معافی مانگ کر اپنے گناہ بخشوا رہی ہو، مگر یاد رکھنا میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ سگریٹ ہونٹوں سے نکال کر جوتے تلے مسلتے ہوئے اس نے سرد آواز میں جتلایا۔ عبیر نے جواب میں چپ سادھے رکھی تو اسامہ کو اس کا یہ سکوت زہر آلود کرنے لگا۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم کہ میری باتوں سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اسامہ نے گراتے ہوئے ایک دم اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ عبیر اس کی گرفت میں زور سے پھڑپڑائی۔ مجھے معاف کر دیں اسامہ، میں بکواس بند رکھو سمجھی؟ اس نے نفرت زدہ انداز میں اسے جھٹک دیا تھا۔ وہ صوفے پر جا کر گری، سر صوفے کی ہتھی سے جا لگا تھا۔ زمین آسمان جیسے اس کی نظروں میں گھوم گئے تھے، مگر آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ ساجدہ بتا رہی تھی تم پریگننٹ ہو، بتایا کیوں نہیں تم نے مجھے؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ عبیر کے اوسان خطا ہونے لگے۔ وہ کہہ نہیں سکی اس نے ایسا کوئی اختیار دیا تھا اسے؟ نہ سہولت، مگر زبان تو جیسے گنگ تھی، خوف سے، مجبوریوں سے۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، سن رہی ہو تم؟ جہنم واصل کرو اس گناہ کی پیداوار کو۔ جی؟ عبیر کی آنکھیں حیرت و خوف سے پھٹ سی گئیں۔ اسامہ کے تاثرات مزید خوفناکی سمیٹ لائے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو مجھے جیسے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو؟ وہ دانت بھینچ کر بولا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسی تپش تھی جس کی آنچ روح تک سلگا رہی تھی۔ یہ ناجائز بچہ نہیں ہے کہ میں اسے ضائع کرا دوں۔ اور اس کی بات اسامہ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی بدولت ادھوری رہ گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اس انداز میں عبیر کے چہرے پر پڑا تھا
کہ اس کے ہونٹ اور ناک سے ایک ساتھ خون چھلک پڑا تھا، مگر اسامہ کی آنکھوں سے پھر بھی نفرت کی کئی چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھیں۔ مجھے سبق پڑھانا چاہتی ہو؟ مجھے؟ بدبخت عورت، کیا سمجھتی ہو خود کو؟ مجھے کیا پتا مجھ تک آنے سے قبل تم کتنے مردوں کے دل بہلانے کا کام کر چکی تھی۔ یہ کس کا گناہ ہے جسے تم میرے سر تھوپنا چاہتی ہو؟ تم جیسے بدقماش عورتوں کے سب ہتھ کنڈوں سے بخوبی آگاہ ہوں میں۔ اس کا لہجہ اس کی نظروں سے زیادہ شدید اور بے لحاظ تھا۔ عبیر گال پر ہاتھ رکھے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی تھی، پھر جانے کیا ہوا تھا۔ وہ خوف و بے بسی جیسے کہیں گم ہو گئی، اس کی جگہ طیش اور غیظ و غضب نے لے لی۔ کوئی بجلی سی چمکی تھی اور اس نے آگے بڑھ کر اسامہ کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو کہ بہت پارسا ہو اور میں بدکردار عورت ہوں؟ ہاں، میں نے بتایا تمہیں، اپنی صفائی بھی دی۔ یہ تھی میری پارسائی کی نشانی۔ تم نے جو سلوک کیا میرے ساتھ، میں نے اسے خاموشی سے سہ لیا۔ یہ تھی میری نیک نیت کا اظہار۔ جو بدکماش عورت ہوتی میں تو یہ چار دیواری، یہ بند دروازے میرا راستہ نہیں روک سکتے تھے، سمجھے تم؟ میں نے سب کچھ سہا صرف اس لیے کہ تم حق بجانب تھے اور میرے دامن پر میرے اپنوں کے کردار کے داغ تھے۔ کیچڑ میں کھلنے والا کنول چاہے پاکیزہ ہو مگر مشکوک ضرور رہتا ہے۔ میں بھی اپنی صفائی پیش کرنے کو ثبوت نہیں لا سکتی۔ جو بات گھن گرج سے تلخی سے شروع ہوئی تھی، اس کا اختتام پھر اس کے آنسوں پر ہوا تھا۔ وہ جیسے تھک گئی تھی اور بری طرح روتے ہوئے اسے چھوڑ کر فاصلے پر ہو گئی تھی۔ اسامہ کچھ دیر اسے روتے ہی دیکھتا رہا تھا، پھر کچھ کہے بغیر پلٹ کر باہر چلا گیا۔ عبیر وہیں بیٹھ کر بے آواز آنسوؤں سے روئے گئی تھی۔ اس کے کمرے میں بے حد اندھیرا تھا، باہر موسم اپنی شدتوں پر تھا۔ طوفانی ہواؤں کے جھکڑ سے درختوں کی ٹہنیاں ٹوٹ کر گر رہی تھیں۔ بارش کی بوچھار کھلی کھڑکی سے ہوا کے زور پر اندر آتی اور کمرے کے ایک حصے کو بھگو جاتی۔ بادل کی گرج، بجلی کی چمک اس کمرے کے اندھیرے کو نگل کر چند لمحوں کو اس کے خد و خال کو عیاں کر جاتی۔ وہ بیڈ پر بالکل ساکن لیٹا ہوا تھا، مگر اس کے وجود کے اندر باہر موسم جیسی بے چینی، اضطراب اور وحشت تھی۔ سماعتوں میں بار بار روتی سسکتی آواز کی بازگشت گونجتی تھی۔ جو سزا تم نے مجھے سنائی، میں نے بلا حیل و حجت قبول کر لی۔ یہ تھی میری پارسائی کی نشانی۔ تم نے جو سلوک میرے ساتھ کیا، اسے میں نے خاموشی سے سہ لیا۔ یہ تھی میری نیک نیت کا اظہار۔ جو بدکماش عورت ہوتی میں تو یہ چار دیواری، یہ بند دروازے میرا راستہ نہیں روک سکتے تھے۔ اسامہ نے اپنی جگہ اضطراب کی کیفیت میں پہلو بدلا اور چہرے کا رخ پھیر کر کھڑکی کے باہر دیکھا۔ اس کا ذہن بہکا تھا اور وہ منظر روشن ہونے لگا جب اس نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ ہر انداز میں گریز، چاہے وہ جھکتی پلکیں ہوں یا پھر اس کے سامنے، اور توجہ پر کنفیوژن میں ہونٹوں کو دانتوں سے کچلنا۔ شادی کی رات بھی اس کی حیا آمیز گھبراہٹ زدہ انداز میں اتنا فطری تاثر تھا کہ وہ انداز از خود اس کی پارسائی و پاک دامنی کے گواہ بن گئے تھے۔ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ مگر کیسے؟ اتنی بری اور غلط عورتوں کے درمیان وہ خود کیسے انچھوئی رہ گئی؟ اس نے خود سے سوال کیے تھے اور بے کل بے چین سا ہو کر ٹہلنے لگا۔ سگریٹ کے کش لیتے دھواں بکھیرتے وہ صرف اسے ہی سوچتا رہا۔ اس میں شک نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ یہی محبت اسے دل میں گنجائش رکھنے اور درگزر سے کام لینے پر اکسا رہی تھی، مگر اس کی میل ایگو کو یہ بھی ہرگز گوارا نہیں تھا کہ اس کی بیوی کا کردار داغدار ہو۔ چاہے محبت صحیح، مگر وہ اپنی شریک حیات کو اس کی بدکرداری کے ساتھ قبول کرنے کا حوصلہ خود میں نہیں پاتا تھا۔ وہ اتنی مطمئن کیوں تھی؟ اسے تو اس قید خانے میں پاگل ہو جانا چاہیے تھا، مگر اس کے برعکس وہ ریلیکس نظر آتی تھی۔ کیا یہ بھی ڈرامہ ہے، محض مجھے دھوکہ، مزید دھوکہ دینے کو؟ اس نے ایک نئی بات سوچی اور دماغ کی رگیں کھینچتی ہوئی محسوس کرنے لگا۔ اگر تم غلط ہو، قصوروار ہو، تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، یہ طے ہے، چاہے مجھے اپنے دل کو خود اپنے پیروں تلے کیوں نہ کچلنا پڑ جائے۔ اس نے سوچا تھا اور جیسے حتمی فیصلہ کر کے کسی قدر مطمئن ہوا تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ پھر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ پچھلی بار اس کو روبرو پا کے عبیر کے چہرے پر پہلے حیرت اتری تھی، پھر خوف، البتہ اسے وہاں نارمل انداز میں چلتے پھرتے، سوتے اٹھتے دیکھ کر جو چیز اس نے سب سے زیادہ شدت سے نوٹ کی تھی وہ اس کا اطمینان، یعنی وہ اس ماحول سے، اس سزا سے پریشان تھی نہ ہی وحشت زدہ۔ اس کے برعکس اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ، ایک سکون تھا۔ اسی سکون نے اسامہ کے اندر سب سے زیادہ سوال اٹھائے تھے۔ یہ تمہارے لیے ہے، میں اپنا فیصلہ تمہارے لیے بدل رہا ہوں، تم اسے لے جاؤ اور جہاں تمہارا دل چاہتا ہے چلی جاؤ۔ اسامہ نے اپنے ہمراہ لایا بریف کیس اس کے سامنے رکھ کر کہا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی، بے پناہ سنجیدگی۔ عبیر، جس کے چہرے پر ابھی کچھ دیر قبل اسے روبرو پا کے بے ساختہ خوشی اور حجاب آمیز تاثر ابھرا تھا، امید کی روشنی سے آنکھیں جگمگائی تھیں۔ یہ امید اس کے حوالے سے کچھ بھی اچھا ہونے کی امید کی تھی، کسی گنجائش، کسی امید کی تھی۔ اس چہرے پر اس کی بات سن کر پہلے غیر یقینی اور دکھ اترا، پھر بتدریج خوف و وحشت اور سراسیمگی چھاتی چلی گئی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سا ہراس اتر آیا، کچھ کہنے کی کوشش میں اس کے ہونٹ محض کپ کپا کر رہ گئے۔
اس بیگ میں وہی سب کچھ ہے جس کی چاہ میں تم نے مجھ سے شادی کی، مجھے دھوکا دینا چاہا۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولا۔ عبیر کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور ایک دم جھکتے ہوئے اس کے پیروں کو اپنے کانپتے سرد ہاتھوں میں جکڑ کر کہا تھا، میری اس دن کی باتوں پر مجھے معاف کر دیں۔ اسامہ، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے گھر سے نہ نکالیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں، مگر یہ سزا نہ دیں۔ وہ اس کے پیروں سے لپٹ گئی تھی اور زاروں قطار روتے ہوئے بار بار یہی التجا کر رہی تھی، میں تم جیسی عورت کو اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے لیے یہ فیصلہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بے اتنائی سمیت اس کے ہاتھ جھٹک کر فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ عبیر کے آنسوؤں میں شدت آنے لگی۔ میری بات کا یقین کرے اسامہ، میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں آپ کے پاس غلط ارادے سے بھی نہیں آئی تھی، میں آپ سے شادی سے پہلے تک انچھوئی تھی، یہ بچہ آپ کا ہی ہے، لیکن اگر آپ ایسا نہیں چاہتے، میں ابارشن کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن خدا کے واسطے مجھے یہاں سے نہ نکالیں۔ میں نے خدا سے ہمیشہ عزت و آبرو کی حفاظت کی دعا مانگی ہے، مجھ سے یہ تحفظ نہ چھینے۔ وہ بلک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ اسامہ کی آنکھیں سلگنے لگیں۔ تم جھوٹی ہو، دغا باز ہو، تم اگر ایسی نہ ہوتی تو اس تقریب میں مجھ پر ڈورے ڈالنے نہ آتی۔ وہ زور سے پھنکارا تھا۔ عبیر ساکت رہ گئی۔ میں اس رات مجبور کر دی گئی تھی، موم نے مجھے دھمکی دی تھی، اگر میں اس تقریب میں نہ گئی تو موم اپنے پرانے گاہک کو بلوا کر اسی رات میری عزت کا دامن داغدار کر دیں گی۔ اسامہ، بلیو می، میں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر ایک بڑے گناہ سے بچ کر نسبتاً چھوٹا گناہ کیا تھا۔ میں آپ کو مائل کرنے نہیں آئی تھی، میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی ذات پر پڑا پردہ اٹھا کر ایک اور حقیقت آشکار کی تھی۔ اسامہ ہونٹ بھینچے اسے دیکھتا رہا، پھر کاندھے اچکا دیے تھے۔ تم کہہ سکتی ہو، مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں ہے۔ اور عبیر سن پڑنے لگی تھی۔ اس کی ماں نے اس کے وجود میں جو سوئیاں گاڑی تھیں، وہ انہیں اگر کھینچ کر نکالتی بھی تو فائدہ نہیں تھا۔ متاثرہ جگہ سے خون کی پھوار نکلتی تھی اور درد میں اضافے کا باعث بنتی تھی۔ میں آپ سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگوں گی اسامہ، سوائے اس کے کہ اس چار دیواری اور اپنے نام کا تحفظ مت چھینے۔ میری صرف یہی ایک بات مان لیں، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، اگر مرنے کو حرام نہ کیا ہوتا تو زندگی سے میں موت کو گلے لگا کر چھٹکارا پا لیتی۔ بے بسی کا شدید احساس ایک بار پھر اسے رلانے لگا تھا۔ اسامہ کچھ دیر ہونٹ بھینچے خاموش بے تاثر نظروں سے اسے تکتا رہا تھا، پھر وہ واپس پلٹ گیا۔ وہ اسے پرکھنے، اسے آزمانے آیا تھا۔ وہ اس آزمائش میں بھی پوری اتری تھی، مگر اس کے اندر ابھی اتنی گنجائش پیدا نہیں ہو سکتی تھی شاید کہ وہ اسے معاف کر دیتا، اس کی سزا میں تخفیف کر دیتا۔ اور عبیر، وہ اس میں خوش ہو گئی تھی کہ اس نے اسے حویلی سے نہیں نکالا تھا، اسے اپنے نام کا مان نہیں چھینا تھا۔ مسز ملک کے تاثرات سے خفگی اور غصہ چھلک رہا تھا۔ ڈرائیور کے ہمراہ وہ حویلی جا رہی تھی۔ انہوں نے اسامہ کو فون پر گفتگو کرتے سنا تھا۔ وہ ملازمہ سے مخاطب تھا اور عبیر کے متعلق بات کر رہا تھا۔ تب انہیں اندازہ ہوا تھا وہ بدکردار لڑکی اپنی ماں کے ساتھ فرار نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسامہ کے قبضے میں تھی۔ اسامہ جو ان کا باوقار، وجیحہ اور شاندار بیٹا تھا، وہ اس کے لیے ہرگز بھی کسی ہلکے کردار کی لڑکی کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اسامہ کی بیوی ان کی نسل کی امین تھی اور وہ ہرگز کسی گھٹیا لڑکی کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ آج اسامہ کی جو بات چیت سنی تھی، اسے انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اسامہ کے دل میں اس کی گنجائش پیدا ہو رہی تھی۔ وہ اسے ایک کمرے کی حدوں سے نکال کر حویلی میں اپنی مرضی کی زندگی کی اجازت دے رہا تھا۔ آج اگر وہ اسے حویلی میں یہ رعایت دے رہا تھا تو کل واپس اپنے گھر میں بھی لا سکتا تھا، اور یہی انہیں گوارا نہیں تھا۔ کہاں ہے وہ لڑکی جو یہاں اسامہ نے رکھ چھوڑی ہے؟ وہ حویلی پہنچی تھی تو ملازموں کو لائن حاضر کر لیا تھا، جو مالکن کو اچانک اور غیر متوقع طور پر سامنے پا کر اور غصے میں دیکھ کر فطری گھبراہٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ بیگم صاحبہ، وہ لڑکی اندر کمرے میں ہے، ملازمہ نے گھگیا کر بتایا تو وہ اسے گھورتی تن فن کرتی کمرے میں آن گھسی۔ وہ سامنے ہی جائے نماز پر بیٹھی تھی، ہاتھ دعا کو پھیلے تھے اور آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ وہ تلملا سی گئیں۔ ان ڈراموں سے تم اسامہ کو تو متاثر کر سکتی ہو، مگر مجھے نہیں، سمجھی تم؟ انہوں نے وحشیانہ انداز میں اسے جائے نماز سے گھسیٹ لیا تھا۔ عبیر کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹ سی گئیں۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں مجرم ہوں آپ کی۔ اس کی بات ان کے اٹھے ہاتھ کی بدولت ادھوری رہ گئی۔ پھر ہاتھ رکا نہیں تھا۔ بکواس بند کرو، خبردار جو معافی کا لفظ منہ سے نکالا، تمہاری وجہ سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ وہ زور سے پھنکاری اور اسے بالوں سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ وہ سنبھلے بنا سر کے بل جا کر گری۔ سر کے پچھلے حصے میں شدید چوٹ آئی تھی، جبھی خون کا فوارہ سا ابل پڑا۔ رحم بیگم صاحبہ، چھوٹی بی بی نہ صرف دو جی سے ہیں بلکہ روزہ دار بھی ہیں۔ ان کے پیر کی زوردار ضرب سے وہ جس طرح تڑپ کر اذیت سے دوہری ہوئی، ملازمہ خاموشی سے یہ تماشا نہیں دیکھ سکی۔ عبیر کی رنگت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سفید پڑنے لگی تھی۔ مسز ملک نے تند نظروں سے عبیر کو دیکھا تھا۔
پھر تنفر بھرے انداز میں منہ پھیر لیا۔ روزے اور نماز سے کالے کرتوت نہیں چھپائے جا سکتے۔ بہرحال جتنی جلدی ہو سکے دفع ہو جانا یہاں سے۔ اسامہ کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ بہتر ہوگا تم بھی اپنی ماں بہنوں کے ساتھ جا کر ان کا کاروبار چمکاؤ۔ ان کے لہجے میں حقارت بھری ہوئی تھی۔ عبیر کو سب سے زیادہ تکلیف اسی بات پر ہوئی تھی۔ جبھی کچھ دیر قبل کی ذلت اور سبکی کے ساتھ تکلیف بھی فراموش کر کے ان کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا پڑی تھی۔ میں بے قصور ہوں، خدا کی قسم میرا یقین کریں، مجھے کچھ نہ دے، اس گھر سے نہ نکالیں، چاہے ملازمہ کی حیثیت سے رہنے دیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ زارو قطار رو رہی تھی۔ مسز ملک نے پرسوچ اور جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سرتا پا کانپی تھی اور رحم طلب نظروں سے انہیں دیکھتی رہی تھی۔ انہوں نے ہونٹ بھینچے اور منہ پھیر لیا۔ سعدیہ، اسے میں یہاں پر رہنے کی اجازت دے رہی ہوں، مگر یہ یہاں ملازمہ کی حیثیت سے رہے گی۔ انہوں نے حکم سنایا تھا اور واپس پلٹ گئیں۔ ان کے خیال میں یہ رحم دلی کی انتہا تھی۔ بہت پرتپش اور حبس زدہ شام تھی۔ افطار میں ابھی خاصا وقت تھا، اس کے علاوہ وہاں اکثر ملازماؤں کے روزے تھے۔ وہ سحر و افطار میں خود سارا کھانا بنانے کا انتظام سنبھالا کرتی تھی۔ یہ اس کا اچھا سلوک اور نرم رویہ ہی تھا کہ وہاں موجود سب ملازم اس کی عزت کرتے تھے اور اسے مالکن کی حکم عدولی کرتے ہوئے اپنے سے برتر یعنی مالکوں کی طرح توقیر کیا کرتے تھے، تو وہ شرمندہ ہونے لگتی تھی۔ اس نے شربت بنانے کے بعد فریج میں رکھا اور خود پائپ لگا کر صحن میں چھڑکاؤ کرنے لگی۔ تبھی حویلی کے اندرونی دروازے سے اسامہ اندر آیا تھا۔ پائپ عبیر کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ماں کے بعد بیٹے کے تیور پتہ نہیں کتنے برے ہوتے۔ خوف اس کی رنگت میں زردیاں بھرنے لگا۔ السلام علیکم۔ اسامہ کے نزدیک آنے پر اس کے ہونٹ کپ کپائے تھے۔ نظریں مجرموں کے انداز میں جھک کر قدموں سے جا ملی تھیں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ سوال ہوا تھا اور وہ غیر یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنا مشکل سوال پوچھ لیا تھا کہ یوں خوفزدہ نظر آنے لگو۔ شوہر ہوں تمہارا، سخت غصیلا ٹیچر نہیں۔ اس کا سر تھپک کر وہ خفیف سا مسکرایا۔ عبیر کا سکتہ ٹوٹا مگر حیرت ہنوز تھی۔ تم قابل بھروسہ نہیں ہو عبیر، مگر میں تمہیں موقع ضرور دینا چاہوں گا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر میں تم سے دھوکہ کھانے کو بھی تیار ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اندر لے آیا تھا اور گہرا سانس بھر کے آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ عبیر کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ اسے یقین نہیں آ سکا تھا اسامہ نے ہی کہا جو ابھی اس نے سنا۔ ممی بہت خفا ہیں مگر انہوں نے گنجائش نکالی ہے۔ میں چاہتا تو تمہیں یہاں سے نکال سکتا تھا طلاق دے کر، مگر میں ایسا نہیں کر رہا۔ معاف کرنا خدائی وصف ہے اور خدا معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میں نہیں جانتا میں اتنا اعلیٰ ظرف کیوں کر بن رہا ہوں اور میں اس اعلیٰ ظرفی پر قائم رہوں گا کہ نہیں۔ تم دعا کرنا میں اس پر قائم رہ سکوں۔ وہ رسانیت سے کہہ رہا تھا۔ عبیر کی آنکھیں چھلک پڑی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شدت جذبات سے کچھ بولا نہیں گیا۔ آنسو اس کے ہر جذبے کے مظہر بن گئے تھے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھوں تو مجھے اپنی زندگی میں کوئی نیکی، کوئی ایسا کام نظر نہیں آتا جو میں نے خالصتاً خدا کے لیے کیا ہو۔ تم کہہ سکتی ہو یہ درگزر، یہ معافی میں نے خدا کی رضا حاصل کرنے کو دی ہے۔ وہ دلوں میں گنجائش نکالنے والا ہے۔ مجھے تمہارے معاملے میں اعلیٰ ظرفی پر قائم رکھے۔ تم دعا کرو گی نا؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ اسی پل فضا میں مغرب کے اذان کی مقدس آواز گونج اٹھی۔ اس نے پوری آمادگی کے ساتھ سر ہلایا تھا۔ اسامہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا، وہاں جہاں سب ملازمین جمع تھے اور روزہ افطار کر رہے تھے۔ اسامہ نے پلیٹ سے کھجور اٹھا کر خود اس کے منہ میں ڈالی تھی۔ آج میرا روزہ نہیں ہے، میں گرمی میں روزہ نہیں رکھتا، مگر کل تم مجھے سحری کے لیے ضرور جگانا، وہ اسے تاکید کر رہا تھا۔ عبیر کے دل میں جیسے ڈھیروں سکون اتر آیا۔ اس کی ساری دعائیں مستجاب ہوئی تھیں، بلکہ خدا نے اسے اس کی اوقات سے بڑھ کر نواز دیا تھا۔ عید میں ابھی کچھ دن تھے مگر اسے ابھی سے عید سعید کی خوشخبری مل چکی تھی۔ گھپ اندھیرا چھٹا تو سنہری دھوپ نے ہر سمت روشنی پھیلا ڈالی تھی۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔